کوئی مذاکرات کا عمل اس وقت نہ جاری ہے نہ میرے نوٹس میں ہے. وہ ہر صورت میں اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اور 20 تاریخ تک ان کے ڈسبینڈن ہونے کا بھی فیصلہ حکومت کر لے گی اور کابینہ میں لے کر جائیں گے. آپ کس حیثیت میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر ترجمانی کر رہے ہیں؟ میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس ابھی سب جوڈس ہے. اناؤنسمنٹ آف بیل کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر الاؤڈ لکھا ہو اور اس کے 3 دن کے بعد اختلافی نوٹ سامنے آیا ہو کہ بیل الاؤڈ نہیں ہوئی اور یہ ریفری جج کو جائے گی. یہ جو میں نے آپ 1.5 کروڑ روپیہ بتایا ہے شہباز شریف صاحب کا 1997-98 میں، یہ ان کے پورے خاندان کا تھا. 2018 میں جو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں وہ 2259 ملین کے ہیں. 1.6 ارب اس میں فراڈ کا پیسہ ہے. افسوس ہوتا ہے جب یہ لوگ خواتین کو ایسے کرائم کے لیے استعمال کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. وفاقی کابینہ کے اندر جو وزیر اعظم صاحب نے تبدیلیاں کی ہیں اس کے اوپر بحث کی جا رہی ہے، خاص کر جو فائنانس منسٹری کے حوالے سے. باقی جو وزراء ہیں ظاہر ہے کہ وہ پہلے دوسری منسٹریوں کے اندر کام کر رہے تھے، لیکن شوکت ترین صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ سوالات بھی کیے جا رہے ہیں کہ کیا ان کے آنے سے جو ملک کی معیشت پچھلے 2.5 سالوں کے دوران رہی، اس حکومت کے دوران ہماری جو معاشی اور مالی پالیسیز ہیں اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ کس حد تک بہتر ہوگی. ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ گورننس ہے اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ عوام تک، عام آدمی تک اس کا پہنچنا چاہیے بہتر اور مثبت طریقے سے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے. یہی سوالات جو ہیں وہ شوکت ترین صاحب اور باقی وزراء کے حوالے سے اٹھائی جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے. شہباز شریف صاحب کی ضمانت جو ہے وہ 3 روز قبل بتایا یہ جا رہا تھا کہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے اوپر دونوں ججز صاحبان کے دستخط موجود نہیں تھے. اب سامنے یہ آیا کہ ایک جج صاحب نے اس اختلافی نوٹ جو ہے اس حوالے سے وہ سبمٹ کیا تھا، لہٰذا اب چیف جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے وہ ایک ریفرنس یا ریفری جج جو ہے اس کو تعینات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ سیاسی شخصیات کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ سیاست کی نظر بھی ہو جاتے ہیں. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور شہباز گل صاحب نے جو ہے شکوہ جواب شکوہ آپ کہیں گے یا ایک دوسرے کے اوپر اس حوالے سے الزام تراشی بھی کیا، اور خاص کر نون لیگ جو ہے وہ شک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے کہ 3 روز قبل جو فیصلہ کیا گیا تھا اس میں اختلافی نوٹ کیسے سامنے آ گیا، اور انصاف کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. فیصلہ حق میں آ جائے تو ٹھیک ہے، فیصلہ خلاف آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ عدالتیں جو ہے وہ آزاد نہیں رہتی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات پہ بھی آج پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ کرونا کی جو صورتحال ہے خاص کر اسلام آباد، پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر اور کے پی کے کچھ اضلاع کے اندر وہ کافی زیادہ خراب ہے. اور آج جو ایجوکیشن منسٹرز کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 9ویں سے 12ویں جماعت کی جو کلاسز ہیں ان کو کل سے شروع کیا جائے اسکیٹرڈلی، یعنی ایک دن بچوں کو 50% بچوں کو بلایا جائے گا اور دوسرے دن دوبارہ، لیکن انٹریکشن تو ہوگا کلاس کے اندر. اور جو صورتحال ہے اسلام آباد کی، اس صورتحال میں کیا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں کامران یوسف صاحب، سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ آپ کا کامران صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مونا عالم صاحبہ سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت شکریہ مولانا آپ کا بھی. ملیہ ہاشمی صاحبہ آپ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں. اور تینوں جو معزز مہمان ہیں وہ پروگرامز بھی کرتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر. میں بات کا آغاز کامران صاحب آپ سے کروں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ شوکت ترین کا جو فیصلہ ہے حکومت کا یہ درست ہے؟ ڈو یو تھنک کہ جو چیلنجز ہیں ہماری فائنانس منسٹری کو اور اکانومی کو، اس کو یہ مقابلہ کر پائیں گے؟ کیونکہ چند روز قبل ہی وہ گورنمنٹ کی جو فائنینشیل اور اکنامک پالیسیز تھی اس کے اوپر شدید تنقید کر رہے تھے شوکت ترین صاحب. میرے خیال میں وہ ابھی بھی شدید تنقید کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے پری ڈیسیسرز تھے، حفیظ شیخ صاحب تھے یا ان سے پہلے جو بھی وزیر خزانہ تھے، ان کی جو پالیسی تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی. اور اس پر میرے خیال میں جو پاکستان کے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹس ہیں وہ بھی اپنی ایک رائے رکھتے ہیں کہ 2 چیزوں سے بہت زیادہ نقصان ہوا. ایک تو جو ایک دم سے ہم نے اپنی جو کرنسی کو ڈی ویلیو کیا، اور دوسرا جو شرح سود جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 13.25% رکھی،
اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی, کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے فسکل ڈسپلن لانا ہوتا ہے, تو اپنی معیشت کو سست روی کا شکار کرنا ہوتا ہے. تو وہ بائی ڈیزائن جو بھی اس وقت کے وزیر خزانہ تھے, جو بھی گورنمنٹ تھی, انہوں نے فیصلہ کیا تھا, اور اس کے ظاہر ہے کہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو شوکت ترین ہے ان کا موقف بالکل دوسرا ہے. ظاہر ہے دو رائے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اگر چلانا ہے تو اس میں ہمیں گروتھ چاہیے, اس میں ہمیں 6 سے 8% گروتھ چاہیے, تب آپ کو نوکریاں ملیں گی, تب آپ مہنگائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اور اسی بنیاد کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماضی کے جو وزیر خزانہ تھے یا حفیظ شیخ صاحب تھے, ان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے معیشت کا پہیہ بالکل روک دیا. اب سوال یہ ہے کہ جب شوکت ترین صاحب اب وزیر خزانہ بن گئے ہیں تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. اگر تو آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہیں تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے جس طرح کی پالیسیز وہ پرسو کرنا چاہتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ ممکن ہے. اگر جو پالیسیز وہ پرسو کرنا چاہتے ہیں کہ گروتھ ہو, دوبارہ منی سرکولیشن ہو مارکیٹ کے اندر, تو اس کے لیے آپ کو آئی ایم ایف سے پروگرام ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, یا ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, یا پروگرام سے باہر آنا پڑے گا, تو ریڈیکل شفٹ لانا پڑے گا. تو کیا شوکت ترین صاحب اب جب آئے ہیں تو ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ یہ تمام اس طرح کے فیصلے کر سکیں؟ یہ میرے خیال میں دیکھنے والی بات ہے. معیشت اس وقت مشکل صورتحال میں اور مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, لیکن کیا شوکت ترین وہ کر پائیں گے؟ آئی تھنک ہمیں اپنی جو ججمنٹ ہے وہ ریزرو رکھنی چاہیے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. بالکل. مونا عالم صاحبہ, آئی ایم ایف کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے. آج جو صورتحال ہے, باہر آپ چلے جائیں, لوگوں سے بات بھی کریں, ظاہر ہے عام آدمی بیچارہ تو آئی ایم ایف کے حوالے سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا, لیکن جو ایک مڈل کلاس, یہ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں آئی ایم ایف گیا ہے وہاں پہ اکانومیز جو ہیں وہ برباد ہوئی ہیں, تباہ ہوئی ہیں, ان کو فائدہ نہیں ہوا. گو کہ آئی ایم ایف کی اپنا ایک مینڈیٹ ہے, اس کو پورا اگر آپ اس کو کریکٹرسٹکس اس کے پڑھیں تو وہ بیلنس آف پیمنٹس اور آپ کے جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کو یعنی سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے, اور ظاہر ساتھ کچھ کنڈیشنالٹیز بھی لے کے آتا ہے. سو ہمیں جیسے کامران صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے ہم اس وقت کیسے نکل سکتے ہیں, جبکہ ہم یہ گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 2.5 سال اپنے کمپلیٹ کر چکی ہے اور نیا بجٹ بھی ابھی قریب ہے ہمارے. دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جب آئی ایم ایف کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑے سے اس کے ڈائنامک سمجھنے پڑیں گے. آئی ایم ایف جو شرائط لگاتا ہے اس کی پرائمری وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس شیپ میں ہیں کہ آپ ان سے جو آپ نے قرضہ لیا ہے وہ آپ ان کو واپس کر پائیں. تو ایک اسٹرکچرل ریفارمز کا بھی اس کے ساتھ ایک بات ہوتی ہے, ایک وہ اٹس اے پارٹ آف دا پیکج, پارٹ آف دا گیم, کہ ایک اسٹرکچرل ریفارمز ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو پرسیو کریں. اس میں کچھ ان پاپولر فیصلے ہوتے ہیں, کچھ مشکل فیصلے ہوتے ہیں جو کہ حکومتوں کے لیے درکار ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اس چکر میں یا سائیکل میں اس لیے پھنس گئے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس تو کوئی بھی حکومت ہو فوری طور پر چلی جاتی ہے, لیکن جو مشکل فیصلے ہوتے ہیں, جو اسٹرکچرل ریفارمز ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے. جیسے مثلاً یہ کہ اگر ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھانی ہے, یہ نہیں کہ آپ آلریڈی جو بیچارے ٹیکس پیئرز ہیں, جو غریب عوام ٹیکس دے رہے ہیں, آپ ان کے اوپر مزید انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ بڑھا دیں. نو, ناٹ دیٹ. آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, آپ نے مزید ٹیکس پیئرز کو اپنے سسٹم میں لانا ہے. پھر آپ کی جو بلیڈنگ, جو آپ کی پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں جو کہ مسلسل بدحالی کا شکار ہیں, ان کو آپ نے ریوائیو کرنا ہے. ان کے اندر آپ کے پاس کوئی ریوائیول کی اسٹریٹجی نہیں. لیکن کوئی گورنمنٹ ہمیں مونا صاحبہ دکھائی نہیں دیتا نا. بدقسمتی یہ ہے یہ کام کوئی اوور دا پیریڈ آف ٹائم وی ہیو بین لسننگ کہ جی ریسٹرکچرنگ. دیکھیں انہوں نے فارمر گورنر بھی ایک بٹھائے ہوئے ہیں کابینہ کے اندر, لیکن ریفارمز ہمیں دکھائی نہیں دیے. جی دیٹس ٹرو. مجھے لگتا ہے اشرف حسین صاحب کو تو اپنا سب سے پہلے اس میں رول ادا کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ یہاں اس حکومت کے ساتھ بھی ہیں, پھر اس سے ماضی میں بھی وہ اپنی دیگر حکومتوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے رہے ہیں, اپنا ریفارم ایجنڈا وہ لے کر آتے ہیں. لیکن وہ ریفارم ایجنڈا ہے کہاں, یہ ایک بہت پرائمری سوال ہے. اور ابھی جیسے آپ فائنانس منسٹر کے حوالے سے کہہ رہے تھے, دس از ٹرو کہ وہ ماضی جو ان کی ہی گورنمنٹ ہے یا ان کے جو پری ڈیسیسرز ہیں ان کی پالیسیز سے وہ نہیں اتفاق کرتے تھے. ان کو لگتا ہے کہ اس طرح سے معیشت کو نہیں چلایا گیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کر پائیں گے, کیونکہ اس وقت واقعی کامران صاحب نے جیسے ایک طرف نشاندہی کی ہے, گروتھ کی انہوں نے بات کی ہے, دوسرا جو بہت بڑا بہت پرائمری چیلنج ہے وہ مہنگائی کا چیلنج ہے, انفلیشن کا چیلنج ہے. ماہ رمضان میں تو یہ مزید کشیدگی اختیار کر گیا ہے, مزید سنگین ہو گیا ہے. لیکن ادر دین رمضان انفلیشن کو آپ کیسے قابو کریں گے, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو سوال بھی ہے, اور فائنینشل سطح پر بھی یہ سوال میکرو اکنامک سے اس لیے تعلق رکھتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کا پروگرام ہے وہاں پر آپ کو بہت کم الاؤنسز ہیں کہ آپ اپنی حکومت اپنی کٹی سے کوئی سبسڈی دے دے یا کوئی ریلیکسیشن دے دے, کوئی ایس آر او دے دے.
تو اس قسم کی جو کوئی وڈرول دے دے کوئی کسی بھی ٹیکس کے ٹھیک ہو گیا مونا صاحبہ, یہ بہت ایک بڑا ایک مشکل چیزیں ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑیں گی. گروتھ کے علاوہ یہاں پر بھی آپ کو عوام کو جو حکومت اپنے اینڈ سے ریلیف دے سکتی ہے کورونا کے سنگین ترین حالات میں, بالکل وہ صحیح ان ہے, کو دینا پڑے گا اور IMF کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. بالکل صحیح ہے. ملیحہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سمت ہے گورنمنٹ کی, مطلب اگر آپ دیکھیں تو ترین صاحب کے علاوہ جو 4-5 وزراء ہیں وہ مختلف وزارتوں میں رہے ہیں. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اکنامک افیئرز میں اگر پرفارم نہیں کر پائے تو وہ صنعت اور پیداوار میں کیسے پرفارم کر پائے گا. انرجی میں اگر اس نے بہتر کام نہیں کیا تو آپ نے اٹھا کے اس کو دوسری جگہ پہ ڈال دیا. تو یہ کیا ہے, کوئی سمت اس گورنمنٹ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے, کیا کہیں گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس کی ٹوپی اس کے سر اور بار بار کیبنٹ ری شفل کرنا, میں اس بات سے تو اتفاق نہیں کرتی کہ ایک شخص اگر ایک وزارت میں اچھا پرفارم نہیں کر پایا تو یہ گارنٹی دیتا ہے اس بات کی کہ وہ دوسری میں بھی نہیں کر پائے گا. اس کی صاف واضح مثال فواد چودھری صاحب کی ہمارے سامنے ہے کہ اگرچہ انفارمیشن منسٹری میں وہ جو چینجز انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ نہیں کر پائے, جو بھی ان کو ریزسٹنس تھی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بہت سے کوکس ایک ہنڈیا کو مل کر بنانے لگے تو وہ اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, بہت سے باورچی. تو 100 حساب انفارمیشن منسٹری کا بھی تھا. تو فواد چودھری صاحب کو جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تو اس وقت بہت سی میمز بھی بنی, مذاق بھی اڑا کہ یہ کیا کریں گے, ان کا کیا تعلق ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پروو کیا کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایسے ایسے انیشیٹوز دیے اور پاکستان کی 95% آبادی کو پہلی مرتبہ پتا چلا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت ایگزسٹ بھی کرتی ہے. نہیں تو اگر وہ کام اچھا کر رہے تھے تو he should have been retained in the science and technology. ہوتا یہ ہے جی, میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بار بار لوگوں کو شفل کرتے ہیں, ری شفل کرتے ہیں, اس کا نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ 1.5-2 سال میں جو کچھ فواد چودھری نے کام کیا, شبلی فراز صاحب نے آتے ساتھ پہلے دن فرمایا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کا عید اور روزے کی اناؤنسمنٹ سے کیا تعلق ہے. کوئی تعلق نہیں. اب یہ بالکل 180 ڈگری کا پیراڈائم شفٹ آ گیا اپروچ میں. سملرلی اب یہ شوکت ترین صاحب 2 ہفتے قبل نجی ٹیلی ویژن پروگرامز کو انٹرویو دیتے ہوئے بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ جی حکومت کی معیشت کی سمت درست نہیں. اب یہ وہ بات ہے جو بالکل الٹ ہے اس بات سے جو PTI کی حکومت پچھلے 2.5 سال سے مسلسل کہہ رہی ہے کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور مائکرو اکنامک لیول پر اچھی ہو جائیں چیزیں, ایک بار ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اچھا آ جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں. تو اور اسد عمر صاحب کل میں دیکھ رہی تھی ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ اب معیشت کی 2.5 سال میں سمت ٹھیک رہی ہے اور اب مزید بہتری کے لیے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے شوکت ترین صاحب کو لانے کا. تو میرا خیال ہے بہت سی کنفیوژن ہے اور اگر یہی کچھ اگلے 2.5 سال بھی ہوتا رہا تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوگی کہ جب عوام کے سامنے یہ ریلیونٹ وزراء جائیں گے تو جا کر یہی کہیں گے کہ جی خان صاحب نے ہمیں 4-5 مہینے سے زیادہ کسی وزارت میں ٹکنے نہیں دیا, لہٰذا میں کیا جواب دوں کسی بھی وزارت کا. تو اس وقت حکومت کی جو کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ چلے, میں تو خیر میں نے بہت اوپنلی اس چیز کو اپوز کیا, میں بہت اس چیز کے خلاف تھی کہ شوکت ترین صاحب کو نہ لایا جائے, میں بار بار کہتی رہی, ریزن بینگ کہ ان کا ٹریک ریکارڈ بالکل بھی اچھا نہیں. پیپلز پارٹی کی وزارت میں جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے اور حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے بھی جنہوں نے بیان دیا ہے کہ جی سمت ٹھیک نہیں تھی, وہ ایک طرح سے ان کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے یہ وزیر خزانہ تھے اور ان کے بعد پھر حفیظ شیخ صاحب کو لا کر ریپلیس کیا گیا تھا ان کو. So it may be a personality conflict may be. میں آپ کی طرف آتا ہوں, جن صاحب کی طرف ذرا میں اجازت دے چلا جاؤں. جن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارے کا سارا جو ڈائریکشن کا پرابلم ہے اس کو کیا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ایکسپیرینس کی, وہ کہتے ہیں ان ایکسپیرینس تھا ہم لوگوں کا اور کسی بھی پارٹی کا جو ہے وہ پہلے جو ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہیے پھر گورنمنٹ میں آنا چاہیے. So do you think the responsibility lies on the office of Prime Minister? بالکل, یہ ایکسپیرینس والا جو قصہ ہے یہ تو میرا نہیں خیال کہ اس کا ذکر کرنا چاہیے. آپ جب سیاست میں آتے ہیں آپ ایک ٹیم تیار کرتے ہیں اور ٹیم جو ہے وہ آپ کو مختلف وقتوں پہ گائیڈنس دیتی رہتی ہے اور اسی طرح آپ میچور ہوتے ہیں اپنی تھنکنگ میں. اور پھر یہ کہ جب آپ کے سامنے دوسری 2 گورنمنٹس پرفارم کر کے گئیں یا 3 گورنمنٹس پرفارم کر کے گئیں تو آپ کرٹیسائز جب ان کو کر رہے تھے تو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟
क्रिटिसिज्म जो है वो इसी बुनियाद पे होता है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, आप समझते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो फिर आप आके जब अपने खुद हुकूमत में आए तो उसको आप कहें कि नहीं जनाब अब हमें तजर्बा नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा एक्सक्यूज है जो कि कौम में कोई भी सुनने को तैयार होगा। असल चीज ये है कि एक हम हमेशा कहते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब आपने ये करना होता है तो उसके लिए एक होमवर्क करना पड़ता है हर आदमी के लिए, और उनसे मुख्तलिफ वक्तों में जो आपने इंटरेक्शन किया होता है, उनके ख्यालात सुने होते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि इस फील्ड के लिए किसको रखा जा सकता है। आर्बिट्रेरी डिसीजन जो हैं वो आपको कभी पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हफीज शेख ले लें या अब आप शौकत तरीन ले लें, ये वो हजरात हैं जो पहले भी हुकूमत आजमा चुकी थी और ये डिलीवर नहीं कर सके थे। फिर आपने क्या सीखा? फिर आपको तो उनको नहीं हाथ डालना चाहिए था। फिर ठीक है, हफीज शेख एक इकोनॉमिस्ट थे, ये शौकत तरीन तो बैंकर हैं। ये तो उस और कहा यह जाता है कि बैंक भी अपना सही नहीं चला सके। ये मैं वही कह रहा हूं कि ये तो बैंकर हैं, ये तो वो वीएन नहीं रख सकते। और मुल्क में कई इकोनॉमिस्ट मौजूद थे जिनका पैनल वगैरह बना के इनको पाबंद किया जा सकता था कि ये उस टीम के तहत चलेगा, ये ऐसे नहीं कि कोई फैसले वहां पे अचानक करता रहे। यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल के जरिए कुछ किया जाता है क्योंकि उसमें इकोनॉमिस्ट रखे जाते हैं। बहुत सारे लोग उस जमाने में भी कह रहे थे कि आपको आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहिए था, इसका सोल्यूशन यहाँ घर में ढूंढना चाहिए था, और वो हो सकता है। अगर आईएमएफ से आपको साल का $1 बिलियन मिलता है या $1.5 बिलियन आप लेते हैं, तो आप $1.5 बिलियन क्या वहां रेज कर सकते हैं? अगर आपके लोग डॉग फूड बाहर से इंपोर्ट कर रहे हों, चीज इंपोर्ट कर रहे हों, और बेशुमार इसी तरह की चीजें, आप दुकानों पे जाएं तो बिस्किट बाहर के भरे पड़े हैं। सो जैल साहब, डू यू थिंक कि ये डायरेक्शन जो है अभी तक, मतलब डायरेक्शन का कोई मसला है गवर्नमेंट के अंदर? देखिए, बात यह है कि शौकत तरीन ने काफी सारा जो पिछले दिनों वो तनकीद करते रहे और भी बाद इकोनॉमिस्ट करते रहे, मैं सबकी तनकीद से तो मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि आज शौकत तरीन को जब ये चार्ज दिया जा रहा है तो आगे अगर 2 साल मौजूद हैं तो उसको पहले ये यकीन दहानी करानी चाहिए कि वाकई वो इसकी डायरेक्शन ठीक कर सकेगा। अगर नहीं कर सकेगा तो फिर उसको चार्ज लेना नहीं चाहिए। ये कोई ऐसे खेल तमाशा नहीं है कि आपको वजारत मिल गई, आप खुश हो गए, अब आप हमें चक्कर देना शुरू कर दें कि जी हाँ हम इसको ठीक करेंगे, लेकिन बाद में कुछ ना कर सकें। ये बड़ा सीरियस मसला है और इसको बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। जिस तरह हुआ है अभी, ये मैं समझता हूँ बड़ा कम से कम बड़ी तकलीफ हुई है इससे कि आपने एक दिन हमाद रजा लगाया, दूसरे दिन फिर आप शौकत तरीन को पकड़ के ले आए, और लगता यह है कि आपको खुद समझ नहीं लग रही कि आपने करना क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले लूं जी यहाँ पे क्विकली, और ब्रेक के बाद फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जुडिशल जो प्रोसेस होता है, ज़ाहिर है कि अदलिया ने आर्गूमेंट्स के ऊपर, एविडेंस के ऊपर कोई भी फैसला करना होता है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात यह है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो पोलिटिसाइज होते हैं, और शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत का मामला भी ऐसा ही है कुछ। कामरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या वजह है कि इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि जब फैसला हक में आ गया तो अदालत आज़ाद है, फैसला खिलाफ आ गया तो अदालत जो है उसको इंजीनियर कर लिया गया है। और दूसरा ये कि इस तरह के केसेस के अंदर इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज क्यों कर लिया जाता है? देखें, ये तो बड़ी वाज़ेह है ना कि अगर जहां पर हाई प्रोफाइल इस तरह के केसेस होंगे, और ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ कोई आम प्रिजनर तो है नहीं, ऑब्वियसली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, एक बड़ी जमात के सदर भी हैं, तो जाहिर है कि उसके अंदर सियासत तो आती है। लेकिन इसके अंदर जब हम ये बात करते हैं कि जब अक्सर औकात ये इल्ज़ामात आप कहने लगते हैं कि शायद हमारा जो अदलिया का निज़ाम है उस तरीके से वो इंसाफ नहीं करता, मतलब सम टाइम मामलात ऐसे नजर आज मरियम साहिबा ने सवालात उठाए, उन्होंने कहा कि 3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि इख्तिलाफी नोट आ गया है। एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रहा था कि उसके अंदर फिर जो हमारी अदालतें हैं, मेरे ख्याल में उनका किरदार और उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो फैसला है, मतलब ज़ाहिर है कि मोअज़्ज़ज़ जज हैं दोनों, जब एक खुली अदालत में कोई एक फैसला करते हैं और उसके बाद जब डिटेल जब वर्डिक्ट आता है तो उसमें पता चलता है कि नहीं जी इनका तो आपस में इख्तलाफ है, तो मेरे ख्याल में ये बात इस तक आनी चाहिए ही नहीं थी। अगर आपने जमानत देनी थी तो बिल्कुल ठीक है, आप खुली अदालत में जो फैसला किया था वही आपका जो रिटन ऑर्डर होता उसमें आना चाहिए था। अगर आपने जमानत नहीं देनी थी तो फिर भी उसमें चीजें आनी। तो इससे हुआ क्या है कि जाहिर है कि दोनों अतराफ के लोगों को एक मौका मिला है
کہ وہ اس فیصلے کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائیں اور اس سے نتیجے میں جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے ہمارے عدلیہ کے نظام کی اس پر بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ اب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ایک ریفری جج وہ تعینات کریں گے تو اس معاملے کو قانونی اور آئینی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو وہ حل کریں, کیونکہ اگر اس طریقے سے کنفیوژن ہوگی, اس طریقے سے آپ بھری عدالت میں کچھ اور کہیں گے, ریٹن جب ججمنٹ آئے گی تو اس میں کچھ اور ہوگا, تو یقینی طور پر پھر لوگ سوالیہ نشان اٹھائیں گے, جو میرے خیال میں ہمارے جو عدلیہ کے وقار کے لیے بھی یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ ماضی میں ہمارے سامنے یہ چیزیں مثالیں موجود ہیں کہ شاید جو عدالتیں ہیں ہمارے وہ بیرونی جو عناصر تھے اس کی وجہ سے اثر انداز ہوتے بھی رہے ہیں. ایون کہ کچھ جو معزز عدلیہ کے ججز صاحبان ہیں انہوں نے پبلکلی الزامات بھی لگائے کہ کس طریقے سے بینچ بنتے ہیں, کس طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہر کچھ جو نیٹ اینڈ کلین معاملہ نہیں ہے, ہم یہ کہیں کہ جی عدالتیں بالکل ہمارے ہاں حق اور انصاف کے اوپر اور قانون کے سامنے رکھ کے فیصلے کرتی ہیں, نظریہ ضرورت کا استعمال نہیں ہوتا, یا جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہیں کرتی, آئیڈیل حالات نہیں ہیں. تو اس کے لیے میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر آتی ہے کہ اس طریقے کے وہ فیصلے نہ کریں جس سے عوام کے اندر مزید کنفیوژن پیدا ہو اور عدلیہ کے کردار کے اوپر لوگ سوالات اٹھائیں. ٹھیک ہے جی. مونا صاحبہ, ہمارے ہاں جو احتساب کا عمل ہے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2.5 سالوں کے دوران تو بہت زیادہ اس کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں, خاص کر وہ مرحوم جج صاحب جو تھے جنہوں نے فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف دیا تھا, ملک ارشد صاحب. تو اب یہ جو آج بھی شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ 1.5 ارب کا فراڈ انہوں نے کیا ہوا ہے شہباز صاحب نے, ان کو ضمانت کیسے مل سکتی ہے؟ ایک تو ہمارا جو احتساب کا عمل ہے وہ جو ایک انتقام کا اس کے اوپر جو ایک دبا لگا ہوا ہے, اور دوسرا جو گورنمنٹ کا بجائے اس کے کہ آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, آپ آ کے اپنا ٹائم جو ہے اور ساری سورسز جو ہیں وہ ضائع کرتے رہتے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر جس کا عدلیہ یا نیب کے ساتھ تعلق ہے. جی اصل میں ہونا تو یہی چاہیے کہ جو چیز ایک دفعہ آپ سبجوڈس ہے تو اس معاملے کو عدالت ہی دیکھے, اس کے اوپر کوئی سیاست اس طرح کی اچھی بھی نہیں لگتی ہے کہ حکومت بیان دے, اپوزیشن بیان دے, اور وہ پتہ ہے بلا وجہ ایک معاملہ بہت عجیب سے ایک ابہام کا شکار ہو جاتا ہے. وہی صاحب آپ کی اجازت سے مجھے صرف اتنا اضافہ کرنے کی اجازت دیجیے گا کہ جو ابھی اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے, کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جو وزیر خزانہ کی چوائسز ہیں وہ ایک ہی ہیں, تو غالباً یہ کہ ان کو ایک دوسرے کی معاشی پالیسیز پہ کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیوں کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اچھا یہ جو پورا ایک پینڈوراس باکس ہی میں کہوں گی اس کو جو شہباز صاحب کی ضمانت کے سلسلے میں ہوا ہے, ایک پرٹیکولر نیوز آؤٹ لیٹ نے یہ رپورٹ کیا کہ اس وقت بھی یہ جو 2 ججز تھے ان کے فیصلوں میں جو ہے وہ ایک کانٹرڈکشن تھی, ایک نے منظور کی تھی ضمانت اور دوسرے نے نہیں کی تھی. ہوا پھر یہ کہ تمام جو آپ کو پتہ ہے جو کورٹ کے جن کی جو رپورٹرز ہیں ان کے بیٹ کے رپورٹرز ہیں تمام نے یہ رپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ ضمانت منظور ہو گئی. اور ابو آل ان تمام سے اوپر یہ بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی اپنی ویب سائٹ پہ یہ چیز شائع ہوئی, انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ضمانت منظور ہو گئی ہے. اس میں غالباً یہ کہ جو پی آر او ہیں لاہور ہائی کورٹ کے یہ اطلاع ہے کہ ان کو بھی کوئی نوٹس وغیرہ سرو کیا گیا ہے کہ ایسی بات انہوں نے اس وقت کیوں بات کی. لیکن اب جب یہ اتنے دنوں بعد یہ سٹوری ڈیولپ ہو کے یا ری ڈیولپ ہو کے ہم تمام کے سامنے آ رہی ہیں تو یقیناً شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں اور آپ ان کو ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں. اس میں عدلیہ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اب دیکھیں جب ضمانت اس وقت یہ اطلاع تھی کہ یا خبریں تھی کہ ضمانت منظور ہو گئی ہے, اس وقت بھی ہمارے پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں این آر او مل گیا اور ڈیل سے ڈیل تک کا سفر اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کی ٹویٹس پیپلز پارٹی کے بہت کور ممبرز نے کی تھی. اور اب جب ضمانت منظور ہو کے یہ خبر آ رہی ہے کہ اب نہیں منظور ہوئی ہے اور 3rd ریفری جج لگایا جا رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز اور جو پی ایم ایل این کے تمام لوگ ہیں وہ بھی ان کی بھی باتیں آپ سن لیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری طرف یا اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف یہ کروا رہی ہے اور انہوں نے ضمانت ہماری ہوتی نہ روک لی اور جو ہے کہ جج کو انفلوئنس کر دیا. تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے یہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں. میڈیا کا بھی اس میں کردار بہت اہم ہے, لیکن جو کورٹ کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو کانفلکٹنگ نیوز آئی, اگر پہلے سے ان کا اختلافی نوٹ موجود تھا تو پھر کیسے ان کی That should have been announced earlier. بالکل صحیح ہے ملیہ, اتنے سادہ معاملات نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے ملیہ, کیا یہ کوئی ڈیل ہو رہی تھی اور جس کو روک لیا گیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم تو خیر کسی بھی صورت افسردہ نہیں ہوں گی. مریم اورنگزیب کی تو ظاہر مجبوری ہے, انہوں نے آج افسوس کا اظہار کیا اپنی پریس کانفرنس میں. ادروائز مریم کے لیے تو یہ بڑی, مریم نواز کے لیے
یہ بہت خوشائن بات ہے کہ جتنے دن بھی شہباز شریف صاحب جیل کے اندر رہ لیں، کیونکہ یہ تو ہمیں پی ایم ایل این کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ بتاتی ہے دونوں کوارٹر سے کہ شہباز شریف صاحب پہلے دن سے اس سیاست کے طرز کے بہت مخالف تھے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ریاستی اداروں پر حملے کریں اور آپ کہیں کہ جی آج عدالت بری ہو گئی، آج عدالت اچھی ہو گئی. لیکن وہ تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو نا، وہ کہتے ہیں کسی اور کو عزت نہ دیں، ووٹ کو عزت دو. دیکھیں ان کے نزدیک ووٹ کی عزت صرف یہ ہے کہ as long as پی ایم ایل این جیت جائے. یعنی پہلے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ جو پی ڈی ایم کی چھتری تلے یہ سب اکٹھے ہوئے، تو میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ ان کے نزدیک جمہوریت یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی جیت جائے. لیکن وہ میری غلط فہمی دور ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر کی کرسی پر جب یوسف رضا گیلانی صاحب بیٹھ گئے اور جن گیلانی صاحب کے سینیٹر بننے پر ان سب نے بہت خوشی سے مکے لہرائے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے لڑ پڑے. تو مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اپنی اپنی جماعت جب تک ان کی اقتدار میں ہو، ووٹ کو عزت ان کی ڈیفینیشن یہ ہے. باقی جہاں تک بات ہے شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی ڈیل شیل والا معاملہ ہے. اس میں بالکل یہ قانونی طریقہ کار ہے. اگر ڈسینٹنگ نوٹ ایک جج صاحب نے دیا ہے، وہ دیکھتے ہیں اب آگے کیا رول آؤٹ ہوتی ہے چیز، کیسے رول آؤٹ ہوتا ہے یہ سب. میں اس پر تو کوئی کامنٹ نہیں کروں گی کیونکہ عدالتی معاملہ ہے، لیکن میں اتنا بارہ ضرور کہوں گی کہ حکومت اور اپوزیشن کو اس پر سیاست کرنے کی بجائے حکومت کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مافیا کرتی رہتی ہے حکومت، اس مافیا کو کنٹرول آپ نے ہی کرنا ہے. 2.5 سال کا وقت آپ کے پاس رہ گیا، اگر آپ نہ کنٹرول کر سکے تو پھر عوام نے یہ ایکسکیوز نہیں لینا کہ جی مافیا بہت تگڑا تھا اور آپ کمزور تھے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میں جن صاحب کی طرف ان جینوئن ایشوز پر حکومت کو جو ہے جواب دہ کرے، بجائے اس کے کہ اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے لڑے کہ ہم پر کیسز کیوں بنے ہوئے. کیسز آپ کی اپنی مہربانیوں کی وجہ سے بنے ہوئے، جو کرپشن آپ نے کی ہے پچھلے 40 سال. بالکل صحیح. جن صاحب، ڈو یو تھنک کہ شہباز شریف کے آنے سے گورنمنٹ کو کوئی زیادہ تھریٹ ہوگی، یا گورنمنٹ جو ہے وہ خود ہی اپنے خلاف یہ جس قسم کے فیصلے کر رہی ہے، یعنی اپنی اپوزیشن خود ہی کر رہی ہے، انہیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ جن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب جی آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی پلیز گو ایڈ. میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کے باہر آ جانے سے کوئی ایسی تھریٹ ہوگی. مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جب پہلے ضمانت مانگی تھی شہباز شریف صاحب نے تو انہوں نے خود ہی اپنی اپلیکیشن واپس لے لی تھی، اور تو کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. یہ تو ضمانت ہو سکتی تھی ان کی لاہور ہائی کورٹ سے، لیکن انہوں نے اپنی وہ واپس لے لی اپلیکیشن اس وقت. اب جو جج صاحب نے اختلاف کیا تو اس کا انہوں نے پورا تفصیلی جواب دیا ہے کہ جناب ہمارا اندر بھی جب بینچ پہ بیٹھے تھے اس وقت بھی اختلاف تھا، پھر چیمبر میں گئے وہاں بھی اختلاف تھا، اور پھر اچانک ڈوگر صاحب نے خود لکھ دیا کہ یہ یونانیمس فیصلہ. اس نے کہا پھر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یونانیمس تو نہیں ہے. اور ڈوگر صاحب کا شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی انکلینیشن ہو، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ باقی بھی ضمانتیں وہی لیتے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی، تو کوائٹ پاسبل کہ ان کی اپنی کوئی انکلینیشن تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی مشکوک، اور لاہور ہائی کورٹ بدنام اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہاں پہ فیصلے جو ہیں وہ کچھ عجیب و غریب قسم کے ہیں. یعنی پبلک اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کرتی رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ کو خاصا اس معاملے میں سمجھتا ہوں شہرت کو نقصان پہنچا ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پیسہ انویسٹ کرتی نہیں ہیں بار کونسلز میں، اور اسی سے ججز بن کے آگے آتے رہے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ آج جوڈیشری میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پولیٹیسائزڈ ہیں، اور ڈیسیژن جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ کیے جا رہے ہیں. وہ ان چیزوں کو جن صاحب ایسے ہی الزامات جو ہیں وہ باقی نون لیگ والے بھی لگاتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے جب نواز شریف صاحب یہاں سے گئے تو نون لیگ کا کیا کہیں جی، پورے جی ٹی روڈ کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ بغض سے بھرے ہوئے ججز اور اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. جس جج نے بغض کا تو اسی طرح ہو گیا، جس جج نے حدیبیہ پیپر مل کا کیس چھوڑا، اس ملک کے ساتھ ظلم اور ظلم در ظلم کیا، وہ اس کا روز نام لیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں کتنا اچھا جج ہے، کیونکہ ملک کا پیسہ کھایا گیا. تو یہ تو اسی طرح ہے، جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے. ان کے کہنے میں اخلاقیات یا ایمان والی بات کوئی نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے یہ باقی جھوٹ بولتے ہیں کہ جی میری تو یہاں نہیں کہیں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ باقی سارا کچھ ایسے ہی ہے. بالکل صحیح ہے. ایک اور شارٹ بریک، ایک اور شارٹ بریک ناظرین کوئکلی لے لیتے ہیں. واپس آ کے تھوڑا سا کرونا کے حوالے سے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھولنے کی بات کی جا رہی ہے کل سے، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک معزز مہمانان. 4 منٹ ہے میرے پاس.
کامران صاحب، یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے، اسلام آباد کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، باقی بھی خبریں ظاہر ہے کہ ساری آپ کے سامنے ہیں، کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس فیصلے سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادروائز بھی جو ہمارے ایس او پیز ہیں، یا ٹھیک ہے مارکیٹ میں گورنمنٹ نے ایک جو بھی اعلانات کیے ہوئے ہیں کہ آپ ایس او پیز فالو کریں، اگر آپ مارکیٹس میں جائیں اسی طرح سے آپ کو گہما گہمی نظر آتی ہے. کتنا ہم اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں ایس او پیز کے اوپر. اگر اس کے اوپر ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اسکول کھولنے سے مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ کوئی فرق پڑے گا. یہ تب فرق پڑتا کہ اگر ہم باقی جو لوازمات تھے وہ پورے کر رہے ہوتے. نہیں، لیکن کیسز میں اضافہ ہوگا، یعنی بچوں کی لائف ڈینجر ہوگی یا نہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے. میں اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں کہ ادروائز بھی ہم کس حد تک امپلیمنٹ کر رہے ہیں ایس او پیز کے اوپر. بازاروں میں آپ کو وہی رش نظر آتا ہے. یہ ضرور ہے کہ لوگ آپ کو ماسک پہننا شروع کر دیا ہے، لیکن ادروائز آپ کو کوئی سوشل ڈسٹینس کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے. تو جب اس کی وجہ سے اتنا فرق نہیں پڑ رہا تو ایک اسکول کھول دینے سے مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ فرق پڑے گا. یا تو آپ نے بڑا ڈیسائسو فیصلہ کیا ہوتا کہ تمام جو کاروبار تھے اس کو اس طریقے سے بند کیا ہوتا، پھر تو فرق سمجھ آتی. باقی کاروبار چل رہے ہیں، صرف آپ اسکول بند کر دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید بہت فرق پڑے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. مونا صاحبہ، جی بات یہ ہے کہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے، تو اگر کسی ایک کو بھی گھر میں ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ پورے اپنے گھر میں اسپریڈ کرتا ہے یہ ڈیزیز. تو اگر بچے مطلب 9th 12th یہ بچے اپنے ایڈلٹہڈ میں جانے لگے ہوتے ہیں اور ایڈولسنٹ ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اتنی تو سینٹی یا سمجھ رکھتے ہیں کہ اس وقت اپنے ایس او پیز پر اچھی طرح عمل درآمد کریں. مجھے نہیں لگتا کہ واقعی اس میں کوئی بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ کہ جو دیگر فیصلے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، ان کی کیا بات ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ بند کتنا کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ ایس او پیز پر عمل درآمد کتنی سختی سے کرا رہے ہیں. ایک پرائمری ایگزامپل ہے کہ جو دفاتر ہیں، سرکاری دفاتر، نجی کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، نجی کی تو کیا بات کریں. یہاں پر بھی وہ جو 50% اٹینڈنس کی بات ہے اس میں کوئی کمپلائنس نہیں ہے. تو جب اس لیول پہ کمپلائنس نہیں ہے تو اگر سکولز کی بات پہ اگر آپ کر رہے ہیں کہ روز جیسے دفتر تو جا رہے ہیں نا، تمام لوگ جا رہے ہیں، بلکہ 50% اٹینڈنس نہیں 100% اٹینڈنس کے ساتھ جتنے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے دفاتر اٹینڈ کر رہے ہیں. تو اگر بچے چلے جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا اٹس گوئنگ ٹو میک اے لاٹ آف ڈفرنس. اگر کوئی بڑا لے کے آ رہا ہے گھر میں کورونا تو اس کی وجہ سے بھی بچہ، جو بھی گھر میں بچے ہوں گے وہ ہوں گے نا انفیکٹ. تو مجھے نہیں لگتا کوئی اس پہ عمل درآمد ہوگا، بلکہ میں آئی ول گو اسٹیپ اہیڈ. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پابندی لگائی ہے نا اوقات پہ، بازاروں کے اور یہ تمام چیزوں پہ، مجھے لگتا ہے یہ بھی چیز ختم ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا آپ کم ٹائم کر رہے ہیں، اوقات کم کر رہے ہیں، وہ رش بڑھ رہا ہے، رش بڑھ رہا ہے. جن صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں رویوں کا ایشو ہے مساجد کے اندر بھی اسی طرح. مولوی صاحب یعنی اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ماسک پہن کے آئیں، اپنی آپ جو ہے نا جانماز لے کر آئیں، لیکن بدقسمتی سے مولوی صاحب جو ہیں وہ خود ماسک نہیں پہنتے مسجد کے اندر. سو یہ رویوں کا ایشو ہے ہر جگہ کے اوپر، مطلب اوپر سے لے کے نیچے تک. دیکھیں، مسجد میں کارپیٹس اٹھا کے انہوں نے فرش پہ نشان لگا دیے ہوئے ہیں کہ یہاں اپنی جانماز بچائیں. جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ جو فاصلہ درمیان میں وہ کوئی اور آگے بھر دیتا ہے، اس کو جو لیٹ پہنچتے ہیں وہ آگے ادھر کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کی تربیت ذہنی طور پہ نہیں ہے تو جو بچاؤ ہے آپ کا وہ تو سارا ایس او پیز میں ہے، ان احتیاطوں میں ہے جو آپ نے کرنی ہے. باقی تو میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی مونا بھی بات کر رہی تھی کہ آپ اگر لوگوں کو اسکول میں نہ جانے دیں تو گھر میں کوئی اور بیماری لے کے آ جائے گا. اصل چیز وہی ہے کہ بھائی ایس او پی آپ فالو کر رہے ہیں یا نہیں. ادھر ابھی بھی یہ بالکل ٹھیک ہے، کامران کہہ رہے تھے کہ ماسک پہننے والے لوگ اب پہلے سے نسبتاً زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ ہوئی یا یہ کہ بھیڑ میں نہیں جانا، وہ کام تو بھی چل رہا ہے کہ رش ہے، بھیڑ ہے. میں نے کس سے پوچھا انگلینڈ میں کہ یار یہ پاکستان سے زیادہ بھارت میں ہے یہ سارا قصہ، تو انہوں نے ہمیں کوئی ریڈ لسٹ میں ڈال دیا. انہوں نے کہا جی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جتنے بھی جاتے ہیں پاکستان وہ جا کے شادیاں اٹینڈ کر کے آتے ہیں، نتیجہ یہ کہ بیماری لے کے تو یہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو شادیاں اور یہ قصہ ہے یہ بند نہیں ہو رہا، اس میں ایس او پیز وہ فالو نہیں ہو رہا. چلیں اب تو خیر رمضان میں تو کچھ نہ کچھ کر دیا، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک رویوں کا سارا ایشو ہے. ہم بات بھی کرتے ہیں، ہم بڑی لمبی تقریر بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو ہم عمل درآمد جو ہے وہ شاید نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. بہت شکریہ جی کامران یوسف صاحب آپ کا، جنرل امجد شعیب صاحب آپ کا، مونا عالم صاحب آپ کا، ملیحہ ہاشمی صاحب آپ کا، چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.